الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کی رات بہت ہی عظمت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، جہنم سے خلاصی والی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے والی رات ہے۔ شب برات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، بارات کہتے ہیں، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ چھٹکارا ہر مظلوم شخص چاہتا ہے، چھٹکارا کون نہیں چاہتا؟ مظلوم بیوی ظالم شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے، مظلوم قوم ظالم بادشاہ سے چھٹکارا چاہتا ہے، بے قصور قیدی مظلوم قیدی قید خانے سے چھٹکارا چاہتا ہے، مقروض آدمی اپنے اوپر لدے ہوئے قرض کے بوجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ تو ہر مظلوم چھٹکارا چاہتا ہے، اسی طرح ہر گنہگار بھی گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ رات رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں نیکی کرنے کا بھی جذبہ رکھا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، میں متقی بنوں، میں پرہیزگار بنوں، میں جنت کا حقدار بنوں، جنت الفردوس مجھے بھی مل جائے، میں بھی عبد القادر جیلانی جیسا بن جاؤں، میں بھی جنید بغدادی جیسا بن جاؤں، میں بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جاؤں، میں بھی بڑے اولیاء اللہ جیسا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بن جاؤں، ویسا اللہ والا بن جاؤں، بزرگ بن جاؤں۔ اللہ والا بن کر
میں جنت کا حقدار بن جاؤں، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے والا بن جاؤں۔ ہر شخص چاہتا ہے، اور یہ جذبہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا بھی جذبہ رکھا۔ اللہ کو معلوم ہے اس کے پاس نیکی کا بھی جذبہ ہے، اچھائی کا بھی جذبہ ہے، برائی کا بھی جذبہ ہے۔ جہاں اس سے اچھے کام ہوتے ہیں وہاں برے کام بھی ہو جاتے ہیں، تو برے کام کو، برائی کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، گناہوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے ہیں۔ شب برات جیسی راتیں، رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ، نیکیوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تراویح جیسی اہم عبادت اللہ تعالیٰ نے دیا، روزے جیسی اہم عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شب قدر جیسی مغفرت والی رات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ مختلف راتیں، مختلف لمحات اور اوقات اسی لیے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بندے سے گناہ بھی ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ سے معافی کے مواقع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، مغفرت مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر کے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا حقدار بنائے۔ وہ اللہ کی مان کر کے چلے، اللہ کی فرما برداری کر کے چلے۔ توجہ رکھیے، اللہ جو ہمیں احکامات دیا ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم اور دیگر مواقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نازل کیے ہیں۔ اللہ جو عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت میں کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عبادت سے کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ 4 شکلیں ہیں اس کی، 5ویں شکل نہیں ہو سکتی۔ پہلی شکل یہ ہے، یا تو ان عبادتوں سے، ان نمازوں سے، ان نوافل سے، ان سنت نمازوں سے، ان احکامات کی پابندی سے، یا تو پورا کا پورا اللہ کا فائدہ ہوگا، کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے ان احکامات کو جاری کر دیا، قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، نبی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کر دیا۔ تو اس میں اللہ ہی کا پورا فائدہ ہے، یا تو یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کا بھی فائدہ ہے اور بندے کا بھی فائدہ ہے، 50-50، اللہ کا آدھا فائدہ اور بندے کا آدھا فائدہ، یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا تو پھر تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں، احکامات نازل ہوئے، فرما برداری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ اللہ کا فائدہ ہے اس میں، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے نہ اللہ کا فائدہ ہے اور نہ ہی بندے کا فائدہ ہے، تیسری شکل۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ پورا کا پورا بندے کا فائدہ ہے اس میں، یہ چوتھی شکل ہو سکتی ہے۔ پہلی شکل جس میں صرف اور صرف اللہ کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صاف کر دیا، کلیئر کر دیا کہ دیکھو پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان، پوری کی پوری کائنات میں جتنے بھی چرند پرند جانور، انسان، چوپائے، رینگنے والے، سارے کے سارے میری عبادت پر آ جائیں، ایک بھی گنہگار دنیا کے اندر موجود نہ ہو، زمین پر ایک بھی گناہ کرنے والا، فساد مچانے والا، دنگا کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، سب کے سب عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے حدیث قدسی میں یہ کہلوا دیا، سارے کے سارے اگر میری عبادت کرنے والے بن جائیں تو عبادت سے میری شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، میری شان اتنی کی اتنی ہی رہے گی، میری شان تک تمہاری عبادت سے میری شان میں کوئی بلندی نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا اس میں ہمارے عبادت کرنے کی وجہ سے، ہمیں اللہ کے سامنے گر گڑا کر مانگنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ کا آدھا فائدہ ہو اور بندے کا آدھا فائدہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی کلیئر کر دیا، ان اللہ لیس بظلام للعبید،
اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا مادہ نہیں کرتا کہ اپنا فائدہ رکھیں، بندے کا بھی فائدہ رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ ناانصافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. پتہ چلا کہ اس میں نہ ہی اللہ کا فائدہ ہے، نہ ہی آدھا فائدہ ہے. تیسری صورت نہ ہی اللہ کا فائدہ، نہ ہی بندے کا کچھ نہ کچھ فائدہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے 30 سال تک قرآن بتدریج آہستہ آہستہ جو نازل کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاؤں کا جو سلسلہ چلا، پیغمبروں کا سلسلہ چلا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ چلتا رہا، صحیفوں کا سلسلہ چلتا رہا، احکام خداوندی کا جو سلسلہ چلتا رہا، وحی کا سلسلہ جو چلتا رہا، یہ سارے کے سارے سلسلے اور قرآنی احکامات، اللہ کے احکامات، یہ سب کے سب عبث ہو گئے، بیکار ہو گئے، بے فائدہ ہو گئے. نماز بے فائدہ، روزہ بے فائدہ، تراویح بے فائدہ، زکوٰۃ بے فائدہ، حج بے فائدہ، سب کا سب اللہ کے احکامات بے فائدہ ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر حکم اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، مصلحت والے ہیں، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بیکار کام کریں، بے فائدہ کام کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. چوتھی صورت کہ جس میں صرف اور صرف بندے کا فائدہ ہے، تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. جب اللہ کا کچھ فائدہ نہیں، آدھا بھی فائدہ نہیں اور بے فائدہ بھی نہیں، تو آخر میں یہ صرف اور صرف بندے کا فائدہ ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ اناج، یہ پیداوار، آسمان سے برسنے والی بارش اور پوری دنیا میں پھیلنے والی یہ ہوائیں، یہ ضرورتیں، یہ نفع کی چیزیں، یہ فائدے کی چیزیں، یہ منفعت کی چیزیں، یہ سارے کے سارے دنیا تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمام کے تمام بڑے سے چھوٹے جانور کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کر دیا. آپ دیکھ لیجئے، انسان بہت کمزور، لاغر، نہتہ ہے، لیکن بڑا سے بڑا ہاتھی بھی، بڑا سے بڑا جراف بھی، بڑے سے بڑے جانور بھی انسان کے ایک لگام کے ساتھ میں وہ چلتا رہتا ہے. یہ مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے انسان کے تابع بنا دیا ہے. کیوں؟ انما الدنیا خلقت لکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کس کے لیے ہے؟ انسان آخرت کے لیے ہے، انسان اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے، انسان اللہ کی مان کر چلنے کے لیے ہے، انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان بنایا گیا ہے. تو بزرگان محترم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش، ہماری ولادت، ہماری خلقت، ہماری بناوٹ، ہماری پیدائش، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہماری عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی مان کر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. آج کی یہ رات جو عبادت والی رات ہے، جس میں اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، یہ رات مبارک رات ہے. جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ آیت مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اور دوسری چیز اسی رات کے اندر ہر حکمت والے کام ان کے ذمہ داروں کو سونپ دیا جاتا ہے، سپرد کر دیا جاتا ہے، ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں. مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو توجہ رکھی. اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو لیلہ مبارکہ. اس مبارک رات سے کون سی رات مبارک ہے؟ کون سی رات مبارک مراد ہے؟
جمہور مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، اس مبارک رات والی سے مراد شب قدر ہے، شب بارات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، لیکن ایک دوسرے اور مفسرین ہیں جو حضرت اکرمہ اور اہل علم حضرات ہیں، وہ اس سے شب بارات مراد لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیت سے تو شب بارات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے اس رات کے تعلق سے فرمایا، اور جو کہ آیت، یہ حدیث 10 سے 12 صحابہ سے مروی ہے، اگرچہ کہ محدثین نے ان احادیث کے اوپر کلام کیا ہے۔ یہ کہنے کا، اس تشریح کا، اس کلیریفیکیشن کا، اس ایکسپلینیشن کا مقصد آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اس رات کی کوئی عظمت نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا اعلان نہیں کرتے ہیں، یہ کہنے والے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی بات سننا نہیں ہے۔ آپ کو ان احادیث جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، ان کے حساب سے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کی جو بہکانے والے ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، ان کی بات سنیں گے تو بڑی خیر سے امت محروم ہو جائے۔ اور یہ اس رات میں اللہ کا آسمانی دنیا پر آنا، معافی کا اعلان کرنا، مغفرت بندوں کی کر دینا اور بندوں کی عام معافی کر دینا، اور اس رات کے اندر مانگنا، یہ ثابت ہے خیر القرون سے لے کر اب تک۔ صحابہ کے زمانے میں بھی شب برات میں پوری رات جا کر اللہ سے مانگا گیا، تابعین کے زمانے میں بھی پوری راتوں کو جا کر اللہ سے مانگا گیا، تابعین کے زمانے میں بھی اللہ سے مانگ کر، رات میں جا کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے مانگا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اولیاء اللہ کا، نیک لوگوں کا، بزرگوں کا سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ اس طرح کا ذہن خراب کرنے والے ملے ہوئے ہیں۔ تو بزرگان محترم، بڑی عظمت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ جل جلالہ عما والہ 15ویں شعبان میں، یعنی آج کی رات میں مغرب سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر خود اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرٍ مِّنْ عَدَدِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ اللہ کہتے ہیں بنو کلب کی، بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر آج میں بندوں کو معاف کر دیتا ہوں، جہنم سے خلاصی دے دیتا ہوں، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف کی صحیح ستہ کی یہ حدیث ہے۔ دوسری جگہ شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر ہے 3545، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یہ بھی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں دیر سے گھر تشریف لائے۔ میری باری کا دن تھا، چونکہ حضور کے 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات کے گھر الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی ہر ایک کی باری مقرر کیے تھے۔ جس دن نصف شعبان 15ویں شعبان تھی، اس رات حضرت عائشہ کی باری تھی۔ رات دیر سے حضور گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کو نیند لگ چکی تھی۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور تشریف لائے، بالکل آہستہ سے آئے تاکہ تکلیف حضرت عائشہ کو نہ ہو، نیند میں خلل نہ ہو۔ آئے اور سو گئے، اتنی دیر سوئے جتنی دیر میں ایک عام طور پر آدمی کو نیند لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر سو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے۔ حضور جاگ کر گھر کے باہر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جا کر جنت البقیع کی طرف چلنے لگے۔ حضرت عائشہ کو محسوس ہو گیا کہ حضور اندر آئے اور تھوڑی دیر سو بھی گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جنت البقیع کی طرف چل دیے ہیں۔
حضرت عائشہ حضور کے پیچھے پیچھے چلے گئے، جنت البقیع میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے، کچھ عبادت کیے اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے ہوئے صحابہ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، امت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، بندوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ دعا کرتے ہوئے حضور کو دیکھ لیا، اور پھر دیکھ لینے کے بعد وہاں سے چپکے سے واپس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعمال سے فارغ ہو کر پھر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ حضور کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ کر چپکے سے اپنے بستر پر سو گئیں۔ حضور اندر تشریف لائے، جلدی حضرت عائشہ آنے کی وجہ سے سانس پھول رہی تھی۔ آدمی جب تھوڑا عام عادت کے خلاف چلتا ہے تو سانس پھولتی ہے۔ حضور نے محسوس کر لیا حضرت عائشہ کو کہ یہ میرے پیچھے ضرور میرے تلاش میں آئی تھی، مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی، اور آ کر کے چپکے سے سو گئی ہیں۔ حضرت عائشہ کو حضور جگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نہیں سو رہی ہو، جاگ جاؤ، اور کہتے ہیں کہ عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے حق میں خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ رات اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، اور باری کے دن حضور کسی اور بیوی کے گھر میں جانا یہ خیانت ہے۔ تو حضرت عائشہ کا پیچھے سے چل کر کے آ کر کے دیکھنا اسی اندازے کے ساتھ تھا کہ میری باری کے دن حضور کسی اور بیوی کے گھر میں تو تشریف نہیں لے گئے۔ تو یہ باری کا مسئلہ تھا، لیکن یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں یہ باری لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی صرف ایک بیوی ہے اور وہ اگر باری لگائیں کہ میں ایک دن تمہارے ساتھ سوؤں گا اور دوسری جگہ جا کر دوسرے دن یا تیسرے دن یا ہفتے کے چوتھے دن میں سڑک پر کے سو جاؤں گا یا میں گھر پر نہیں آؤں گا، یہ تیرے ساتھ باری رہے گی۔ اگر آپ نے اس طرح باری لگا لی تو پھر وہ باری تمہاری آخری باری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک سے زائد بیویاں جن کی ہوں یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن ہمارے بھارت کے سماج میں، ہندوستان کے سماج میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے، اور صحیح بات ہے یہاں وہ ماحول نہیں ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ میں اگر سیٹ ہیں تو دوسری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی بیوی کے ساتھ آپ خوش رہو، بنا بنایا گھر دوسری شادی کرنے کی وجہ سے آپ توڑ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو کیا ہے، پیچھے پیچھے جا کر حضرت عائشہ کے حضور کے پیچھے پیچھے جا کر حضور کہاں گئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے جو گئے ہیں، یہ بیوی ہونے کے ناطے غیرت تھی، اور غیرت کی وجہ سے، انسانی فطرت کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عائشہ کو بھی پورا یقین تھا کہ حضور کبھی خیانت نہیں کرتے، اللہ کا رسول کبھی خیانت نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن باوجود اس کے فطری انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے وہ گئی تھیں اور چپکے چپکے گئی اور دیکھ کر کے آ گئی۔ اور یہ ہر ایک کو ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا؟ بیوی ہی وہ چیز ہے جو شوہر کی اصل حقیقت کو سمجھتی ہے۔ بیوی کو اگر آپ عبادتوں سے، ذکر سے، استغفار سے اگر آپ اس کو مرعوب کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، متاثر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہیں گے، اگر آپ اس کے سامنے ایک ایک گھنٹہ تسبیح کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ ذکر بس کرو، جاؤ گھر میں شکر ختم ہو گئی ہے، شکر لے کر آ جاؤ۔ آپ کی بزرگی سے، آپ کے ذکر اذکار سے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اپنے بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو بزرگی سے متاثر مت کرو، اخلاق سے متاثر کرو۔ سب سے بہترین اخلاق آپ کے وہ ہوں گے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کے گھر والی، آپ کی بیوی آپ کے اخلاق کی اگر تعریف کرتے ہیں، اگر اعتراف کرتے ہیں تو وہ سب سے اہم آپ کے اخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق باہر ہیں، گھر والوں کے ساتھ میں نہیں ہیں، تو آپ با اخلاق سے باہر ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں با اخلاق نہیں ہیں، تو آپ
بد اخلاق ہیں، با اخلاق اللہ کے نزدیک نہیں ہیں۔ اخلاق سے ہی متاثر آپ اپنے گھروں والوں کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم اہلی وانا خیرکم اہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا، بہترین برتاؤ کرنے والا، سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اخلاق اپنانا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی اس حدیث کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات میں جاگ کر اللہ سے معافی مانگنا، اور حضور نے اس وقت میں حضرت عائشہ سے یہ بھی کہا کہ یہ 15ویں شعبان ہے، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور عام معافی کا اعلان کرتا ہے، تو میں کیا اس رات میں جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے تو بندوں کے حق میں دعائیں نہ کروں، اپنے حق میں دعائیں نہ کروں، میرے گھر والوں کے حق میں دعائیں نہ کروں؟ یہ حضرت عائشہ کے سامنے حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ کہ اس حدیث سے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں بندوں کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات قبرستان جانا ثابت ہو گیا۔ قبرستان میں جانا اور اپنے خاندان میں جو انتقال کر چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے قبر پر جانا، ایصال ثواب کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قبرستان اس رات گئے ہیں وہ صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے ہیں، ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ماحول کیا بن گیا ہے کہ جب بھی شب بارات آ جائے گی لوگ قبرستان میں بھرے پڑے مل جائیں گے۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، بارہا گئے ہیں، لیکن شب بارات میں ہی جانا یہ نہیں ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل جس طرح ہمیں ملا ہے اس عمل کو قیامت تک اسی طرح رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ کے صلوات والسلام سے ہمیں ایک مرتبہ ملا تو ہمیشہ ہمیں ایک مرتبہ تک اس کو رکھنا پڑے گا، بار بار اگر ہمیں ملا ہے تو اسے بار بار تک رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ بدعت کی طرف چلا جائے گا۔ تو توجہ رکھیے، تو اللہ کے صلوات والسلام ایک مرتبہ گئے ہیں زندگی میں، ایک مرتبہ، لیکن وہ بھی قافلہ بنا کر نہیں، صحابہ کی جماعت لے کر کے قبرستان گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکیلے چپکے سے رات کی تنہائی میں تنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا قبرستان جانا ہے، آپ ایک مرتبہ جائیں گے تو اکیلے جائیں، ساتھ میں پوری ٹولے کو لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہاں جانے کے بعد قبرستان میں وہاں جانے کے بعد ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا، موبائل میں گپ شپ میں ایک دوسرے کو چھیڑا، وہ اس کی برائی کیا، وہ اس کو چھیڑا، دوست پورے مذاق کی ایک محفل سج جاتی ہے قبرستان میں، جہاں اللہ کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، قبر حشر کے منظر کو یاد کرنے کا وہ ماحول ہے، وہاں جا کر کے ہنسی مذاق کے ذریعے سے پورا کا پورا منظر خراب کر دینا، ماحول خراب کر دینا، اس سے موت تازہ نہیں ہوتی، موت یاد نہیں آتی، بلکہ موت کا ڈر اور ختم ہو جاتا ہے، قبر حشر کا ڈر اور ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اکیلے جانا چاہیے، لیکن اگر آپ اکیلے جائیں گے تو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ گارنٹی نہیں ہوگی، کیونکہ قبرستان رات میں بھی جانا، اکیلے جانا یہ بہت مشکل کام ہے، کون بہادر کر سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کو حدیث پر عمل کرنا ہے، حضور کے عمل پر کرنا، عمل حضور کے مطابق عمل کرنا ہے تو اکیلے جانا پڑے گا، ورنہ پھر مت جاؤ، کیونکہ حضور اکیلے صرف ایک مرتبہ گئے تھے۔ عام دنوں میں جاؤ، ہر جمعہ کو جاؤ، عام دنوں میں جاؤ، ایصال ثواب کرو، اور موت کو، قبر کو، حشر کو، آخرت کے منازل کو یاد رکھو، اس سے دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان کو جانا ایک ہی مرتبہ ثابت ہے، اور بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، جاتے ہوئے پھول لے کر کے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اگربتی بھی ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں،
اور اگربتی لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے روشنی ملے گی قبر والوں کو۔ آپ اگربتی قبر کے اوپر لگائے ہیں، 4 فٹ 5 فٹ میت مرحوم آپ کا، وہ قبر مٹی کے اندر ہے، اوپر اگربتی لگائیں گے تو اس کی خوشبو یا اس کی روشنی اب قبر مٹی کے اندر کیسے جائے گی؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، کیسے جائے گی؟ اور پھول لے کر کے جاتے ہیں، اور پھول سے ایک پھول اوپر ڈالنے سے یہ جب تک تر و تازہ رہیں گے قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا یا عذاب میں کچھ کمی آ جائے گی۔ آپ جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ جو نظریہ رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات اس سے معلوم ہو گئی کہ آپ نے یقین کر لیا کہ آپ کے مرحوم کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے آلریڈی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سانپوں کو، بچھوؤں کو اور عذاب کے فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے، جہنم بنا دیا ہے، آپ نے پہلے تصور کر لیا ہے۔ مرحوم کے بارے میں ایسا کوئی سوچتا ہے؟ آپ مثبت سوچو، پازیٹیو سوچو، اور پھر تر و تازہ جب تک رہیں گے تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، عذاب سے بچ جائیں گا ہمارا مرحوم۔ یہ آپ سوچ رہے ہیں، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا مرحوم قبر کے اندر عذاب میں ہے تو آپ پھول ڈالو یا پھول کا درخت لا کر کے لگاؤ۔ آپ کے پھول ڈالنے سے، آپ کے درخت لگانے سے آپ کے مرحوم کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں، جن پیسوں سے آپ نے پھول خریدا ہے، اگربتی خریدا ہے، وہی پیسے جاؤ اپنے خاندان کے کسی فقیر کو دے دو، اپنے خاندان کے کسی غریب کو دے دو، اپنے خاندان کے کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے دو۔ وہ ضرورت مند ضرورت پوری کرے گا، وہ غریب اپنی غربت کو ختم کرے گا، وہ محتاج اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کی وجہ سے جو ثواب صدقے کا، خیرات کا ملے گا وہ پہنچاؤ، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عذاب میں ہلکا پن آ جائے، اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی مغفرت کر دے، جنت دے دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھول ڈالنے سے اس کی خوشبو جب تک وہاں تک رہے گی تب تک عذاب نہیں ہوگا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ شکر بھی لے کے جاتے ہیں، اور شکر جان بوجھ کر کے پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شکر پھینکنے سے چونٹیاں کھائیں گی، چونٹیاں جو کھائیں گی اس کا ثواب میت کو ملے گا۔ چونٹیوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو کھلانے کی ذمہ داری تم نے کب سے لی ہے؟ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پر ان کو کھلانے کر اور اس کا ثواب پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں تو گھر میں چونٹیاں پالو نا، اچھی جگہ ہے، وہاں آپ اس کو شکر بھی دے سکتے ہیں، اپنا اور بھی دوسرے آئٹمس بھی دے سکتے ہیں، بہت ثواب ملے گا۔ گھر میں نہیں پالیں گے، وہاں جا کر کے دیں گے، یہ کون سی چیز ہوئی؟ تو یہ شکر لے کر کے جانا، اگربتی لے کر کے جانا، پھول لے کر کے جانا، یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ غیروں کا مزاج ہے۔ وہ مندر جاتے ہیں، جاتے ہوئے پنڈت پر کے سامنے جانے سے پہلے، وہاں کے سادھو کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو وہ تم کو دیکھے گا بھی نہیں، وہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ آپ اگر پھول لے کر کے جا رہے ہیں، ناریل لے کر کے جا رہے ہیں، دکشنا لے کر کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا استقبال کرے گا، آئیے 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 بول کر استقبال کرے گا آپ کا۔ یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ غیروں کا رواج ہے۔ تو ہمارے یہاں مرنے کے بعد صرف اعمال کام آتے ہیں، پھول کام نہیں آتا، شکر کام نہیں آتی، اگربتی کام نہیں آتی۔ جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، یہ فضیلت والی راتوں میں اللہ سے تم نے جو توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کو منایا، اللہ کو خوش کیا، جنت کی طلب کی، جنت کو مانگا، جنت کا حقدار بنا ہے، وہی اعمال مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ پھول، اگربتی، شکر کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ آج کی رات مغفرت کرتے ہیں، اور مغفرت کرتے ہیں، عام معافی کرتے ہیں، بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معافی، یہ مغفرت، یہ دینا، یہ عطا کرنا مانگیں گے تب ملے گا۔ مغفرت اس کی ہوگی جو توبہ کرے گا، معافی اس کو دی جائے گی جو طلب کرے گا، جو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگے گا،
مانگنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرے گا، بغیر مانگنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ یہاں توبہ کرنا شرط ہے، استغفار کرنا شرط ہے، اعتراف کرنا شرط ہے، اقرار کرنا شرط ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا، گڑ گڑانا، زار و قطع رونا، آنسوؤں کو بہانا، یہ شرط ہے۔ جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرے گا، جو آپ مانگو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اسی لیے یہ رات توبہ کی رات ہے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، اللہ سے جڑنے کی رات ہے۔ اور بزرگان محترم، آج ہمارے ملک کی جو حالات جس سطح تک پہنچے ہوئے ہیں، اس میں تو اور زیادہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے کیا کیا حالات ہیں۔ ایسے حالات میں بندوں کا، قوم کا اللہ سے دور ہو جانا اور گناہوں میں ملوث ہو جانا، گناہوں میں اور مبتلا ہوتے جانا، ہر آئے دن گناہوں کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے نئے نئے گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ اللہ کے عذاب کو اور دعوت دینا ہے، اللہ کی ناراضگی کو اور مول لینا ہے، اللہ کی قہر کو اور دعوت دینا ہے۔ اور جو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والوں کے کام ہوں گے، اللہ کے قہر کو نازل کرنے کے کام قوم اگر کرے گی، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جس ملک میں تم رہتے ہو، جس جگہ میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں، کبھی نوجوانوں کی موب لنچنگ کی شکل میں، کبھی مسلم لڑکیاں طالبات کے ایمان کے چھن جانے کی شکل میں، مار کاٹ کر پھینک دینے کی شکل میں، اور ذلیل کرنے، بے عزت کرنے، اور جہاں نمازیں پڑھتے ہیں ان مسجدوں کو مسمار کرنے کی شکل میں، مدارس کو منہدم کرنے کی شکل میں، وقف بورڈ کی شکل میں ہو، ٹرپل طلاق کی شکل میں ہو، اور نہ جانے کئی کئی کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے کی وجوہات میں سے ہیں، ریزنز میں سے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا اور بھی زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلمانوں کا اللہ سے دور ہونا، مسجدوں سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا، بے دینی کی زندگی گزارنا، دینداری کی زندگی کو چھوڑ دینا، علماء سے دور ہونا، اللہ والوں سے دور ہو جانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے کام ہے۔ اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اور ناراض ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ ایسے توبہ کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی نافرمانی کرتے رہے، پوری زندگی آپ نے روزہ نہیں رکھا، نمازیں آپ نے کبھی کسی دن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، 50 سال 60 سال آپ کی نافرمانی میں گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، صرف جمعہ تو جمعہ نماز پڑھے ہیں، ایسا شخص بھی اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کی توبہ کو بھی بہت پسند کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک رکھا ہے، گنجائش اللہ تعالیٰ نے کہاں تک رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اللہ توبہ کے دروازے کو اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک کہ انسان مرض الموت میں نہیں پہنچ جاتا، سکرات کی حالت میں نہیں پہنچ جاتا، موت کا مرض اسے نہیں لگ جاتا۔ موت آ جاتی ہے، ملک الموت سامنے آ جاتی ہے اور موت نکالنے کے لیے فرشتہ کھڑا رہتا ہے، ہچکی نکل جاتی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس سے پہلے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔
موت سے 5 منٹ پہلے، موت سے 2-4 منٹ پہلے، موت سے 2-3 منٹ پہلے بھی بندہ اگر اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ حدیث میں کفل نامی شخص بنی اسرائیل کا بڑا ہی بدکار آدمی گزرا ہے، بہت ہی اللہ کا نافرمان بندہ گزرا ہے، پوری زندگی نافرمانی میں، زنا میں، بدکاری میں گزارا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میں تنگ دست ہوں، میرے شب و روز فاقے میں، فقر میں، غربت میں، تنگ دستی میں گزر رہی ہے، مجھے قرض کی ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا گھر کا گزارا نہیں چلتا، میرے گھر کا سامان ختم ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں، مجھے قرض دیجئے، میں انشاءاللہ محنت کر کے آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ آئی کفل نامی شخص کے پاس، یہ کہنے لگی، وہ کفل نامی شخص نے کہا میں تمہیں 60 دینار دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کو تم سے پورا کروں گا۔ وہ یہ کہا، پھر اس کے بعد وہ خاتون تھوڑی دیر سوچی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کا قرض نہیں چاہیے، آپ کے پیسہ مجھے نہیں چاہیے، آپ کی مدد مجھے نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، گھر میں رہی، ایک اور دن، 2 دن، دیکھا کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں آئی، کوئی سامان نہیں آیا، کوئی مدد نہیں پہنچی، کسی بندے کی طرف سے بھی، کسی کی طرف سے بھی نہیں پہنچی۔ بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں پھر اس نے سوچا اب تو مجھے آخری مجبوری کے درجے میں مجھے جانا ہی پڑے گا، پیسے لے کر کے گھر کے سامان کو، بچوں کا میں رونا نہیں دیکھ سکتی، بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتی، بچوں کا بلبلانا میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سوچ کر وہ گئی کس کفل نامی شخص کے پاس اور کہنے لگی کہ مجھے 60 دینار دے دیجئے اور میں جو تم کہتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد کفل نامی شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں 60 دینار تمہیں دینے کو تیار ہوں، یہاں ٹھہر کر کے تھوڑی دیر سوچئے کہ یاد رکھیے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، قوم کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب جائیداد لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، صاحب پراپرٹی جو لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، مالدار لوگ اپنے قوم کے، اپنے سماج کے، اپنے سوسائٹی کے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا ان کا خیال نہیں رکھتے، اپنی زندگی میں، اپنے عیش و عشرت میں، اپنے سہولیات میں مست اور مگن رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقات نہیں نکالتے، خیرات نہیں نکالتے اور حقدار کو مستحق تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، تو ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ ان پاک دامن بیواؤں کو اور پاک دامن عورتوں کو، خاتونوں کو اپنی عزت نیلام کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس قرض لینے کے لیے جانا پڑتا ہے اور مجبوری میں اپنی عزت کو تاتار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ صرف کفل نامی شخص بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ کیسے کتنے ایسے قوم کے اندر آپ کو خاتون ملیں گے، کتنے بیوہ ملیں گے جن کے شوہر کے انتقال کے بعد، اس کے بعد خاندان کے کچھ بڑے لوگوں نے سوڑے شروع کے اندر ان کا حال بنا دیا، ان کا نظام بنا دیا، ان کو کچھ پیسے دے دیے، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے مستقل اور کنٹینیو دینا کا راستہ بند ہو گیا، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، سب اپنے اپنی تجارت میں لگ گئے۔ ان بیواؤں کو کون دیکھنے والا، ان کو ماہانہ راشن کون دینے والا، ماہانہ کون ان کی مدد کرنے والا؟ یہ نظام نہیں ہے، اس وجہ سے آج بیوہ اپنی عزت کو پامال کرنے پر، داغدار کرنے پر مجبور ہیں، یہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، جب مالدار آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ تو وہ خاتون گئی اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں تمہاری خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کفل نامی آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 60 دینار دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت زار و قطار رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔
پریشانی کا حالت دکھاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ کفل نامی آدمی پوچھتا ہے تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو خود تیار ہو کر کے آئی ہو، آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم تو خود اپنے سے راضی ہو کر کے آئی ہو، میں تو تمہیں مجبور نہیں کیا، میں تو تمہیں زبردستی نہیں کیا ہوں، میں تو تمہارا ریپ نہیں کر رہا ہوں، تمہاری عصمت دری نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ پاک دامن عورت کہنے لگی، خاتون کہنے لگی اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں اس وقت مجبور ہوں میرے بچوں کے فقر و فاقہ کی وجہ سے، میرے بچے یتیم ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں مجبوری میں مجھے آج یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے، آج تک مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا، زنا کا گناہ مجھ سے نہیں ہوا، بدکاری کا گناہ مجھ سے نہیں ہوا، کسی غیر محرم کے پاس میں آج تک نہیں گئی ہوں، آج مجھے مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے اور یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کفل نامی آدمی خاتون کی ان باتوں کو سن کر اس کے دل پر چوٹ لگ گئی اور کہا خاتون آج تک تو ان گناہوں سے بچی رہی ہے، میں بھی تمہیں یہ 60 دینار دیتا ہوں اور میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میں بھی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی زنا نہیں کروں گا، کوئی بدکاری نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کا فرما بردار ہو کر پوری کی پوری زندگی گزاروں گا۔ اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور اس کو پیسے دے کر روانہ کر دیا، اس کو کچھ نہیں کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کفل نامی آدمی کو اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی، انتقال کر گیا۔ صبح ہو گئی، دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ لکفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی معافی کر دی، کفل کو معاف کر دیا۔ لوگ آئے کفل آدمی کو مرتے دیکھ کر، اس کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اتنا بڑا گنہگار آدمی، زانی آدمی، بدکار آدمی، اس کی موت ہو چکی ہے، لیکن لوگ حیران تھے۔ اس کے دروازے پر یہ جملہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی مغفرت کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زندگی بھر جس نے بدکاری میں گزارا، پوری زندگی زنا میں گزارا، پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، موت سے کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے، کچھ لمحات پہلے اس نے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور حکمت دیکھی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پورا سماج اسے برا سمجھتا تھا، اللہ بندے کی توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں جو بدنامی تھی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر، مائنڈ میں اس کے تعلق سے جو برائی تھی، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے پر بھی لکھ دیا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہو سکتی ہے؟ تو بزرگان محترم، یہ فضیلت والی رات ہے، یہ توبہ والی رات ہے، استغفار والی رات ہے۔ جو بندہ جس گناہ کے تعلق سے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ ریاض الریاحین فی حکایات الصالحین نامی کتاب ہے، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مرزوق بہت ہی شان و شوکت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال سے، شان و شوکت سے، روب سے نوازا تھا، بہت سارے غلام، نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ ایک رات صبح سے لے کر شام تک شراب کی محفل اس نے لگایا، باندیاں سامنے ناچ رہی ہیں، لوگ شراب میں مست ہیں، صبح سے لے کر شام تک شراب اس نے پیا، نمازوں کا وقت نکل گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب ختم ہو گیا۔ رات میں شراب کے نشے میں، شراب پی کر شراب کے نشے میں جب یہ سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک باندی تھی، بڑی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اس نے کیا کیا، چولہے سے، تنور سے، جلتے ہوئے تنور سے کچھ آگ لے لی اور آگ لے کر اپنے آقا کے تلوے کو، پیر کو لگا دیا۔ جیسے ہی وہ آگ
اپنے آقا کے پیروں کو لگا دی، وہ نشے میں شرابور، شرابی، کبابی عبداللہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فوراً نشے کے باہر آ کر کہنے لگے، ارے یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ آقا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا انگارہ ہے، تھوڑی سی آگ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی تو پاگل ہو گئی ہے، اس سے میرا پیر جل سکتا ہے، میں جل سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، میں کہاں سے اس کو برداشت کروں گا، کہاں سے میں اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ کہا۔ پھر اس کے بعد باندی کہنے لگی، میرے آقا، میرے مالک، میرے اونر، میرے سردار، جب آپ تھوڑے سے آگ کی آہٹ کو، اس کی آگ کی طاقت کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے آپ کیا برداشت کرو گے؟ آخرت کے عذاب کو کیا برداشت کرو گے؟ جہنم میں جب آپ کو شراب کی وجہ سے، کبابی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا تو جہنم کے عذاب کو کیا برداشت کرو گے؟ عبداللہ بن مرزوق کہتے ہیں کہ میں اس باندی کی اس باتوں کو سنا اور اس کے بعد میرے دل پر ایسی چوٹ گزری، اسی وقت وہ کہنے لگے، میں تمہارے ہاتھ پر، تمہاری اس بات پر آج عہد کرتا ہوں، اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کروں گا، کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ دے کر کے کماؤں گا نہیں، کبھی کسی زندگی میں کسی کے ساتھ بدسلوکی سے اور غلط برتاؤ نہیں کروں گا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤں گا، حرام کا مال نہیں کھاؤں گا، میراث کا ناحق مال نہیں کھاؤں گا، ناحق کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے زندگی گزاروں گا۔ اسی وقت وہ عہد کر لیے، ایسا کرنا ہوا، ایک وقت آیا کہ وہ وقت کے بڑے بڑی شمار ہو گئے۔ تو بزرگان محترم، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بندہ، ایک انسان چھوٹے سے آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ گناہ میں مبتلا لوگ آج تنہائی میں گناہ کرنے والے موبائل ہاتھ میں لے کر رات کے اندھیری میں چادر اوڑھ کر جو غلط اور فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط تصویریں دیکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اور پھر دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنے والے تاجر حضرات جب سامنے والے کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے جو کماتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کا مال دے کر کے ان کی پرورش کرتے ہیں، جھوٹ سے کمانے والا، دھوکے سے کمانے والا، وہ بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں۔ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا جو شخص ہیں، شراب میں مبتلا جو شخص ہیں، وہ لوگ سوچیں، کبھی آگ جہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے سامنے جا کر کے کھڑے رہیں، اس کی تپش کو محسوس کریں کہ کتنی خطرناک آگ ہے، آپ اس دہتی ہوئی آگ کے سامنے تک نہیں جا سکتے۔ کل یہی آگ میری گناہوں کی وجہ سے مجھے لگے گی، قبر جہنم سے بھر جائے گی، آگ سے بھر جائے گی، مرنے کے بعد جہنم کے فرشتے مجھے جہنم میں پھینک دیں گے، یہ عذاب میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ دنیا کی آگ کے سامنے جا کر کے گناہوں میں مبتلا شخص کو تھوڑا سا محسوس کرنا پڑے گا۔ بزرگان محترم، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکمت کے کاموں کو ذمہ داروں کے سپرد کر دیتا ہے، فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے، اور خاص طور پر آج 15ویں شعبان سے لے کر آئندہ 15ویں شعبان تک ایک سال کے اندر جو مرنے والے ہیں، جن کے رزق ختم ہونے والی ہیں، جن کی سانسیں ختم ہونے والی ہیں، جن کا وقت ختم ہونے والا ہے، وہ پوری لسٹ تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں سپرد کر دیتے ہیں کہ آئندہ 15ویں شعبان تک تمہیں فلاں جگہ سے، اعظم نگر سے، بیلگام سے، کرناٹک سے، فلاں جگہ سے تمہیں ان کو اٹھانا ہے، اس کا رزق ختم ہو چکا، اس کی سانسیں ختم ہو چکی، فلاں دن میں اس کی موت، اس کی اچکنا ہے، اس کی روح کو اچکنا ہے۔ یہ ساری لسٹ بنا کر، فہرست بنا کر، تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست جب دے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ، ایسے میں چاہتا ہوں کہ میں نیکی کا کام کروں، میں روزے سے ہوں، میں عبادت میں رہوں، اللہ کی فرما برداری کروں۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے آج مسلمان ایسے ہیں
بڑی رات میں بھی، فضیلت والی رات میں بھی، اور رمضان المبارک کے مقدس راتوں میں بھی تھیٹر میں جاتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے کتنے نوجوانوں کی موت ہوئی ہے۔ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہیں، گانے سن رہے ہیں، مست مگن ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رمضان کا مہینہ، گناہوں میں انتقال کر گئے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی موت رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کے اندر بھی، مغفرت والے مہینے کے اندر بھی گناہوں میں وہ مر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں۔ تو بزرگان محترم، بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر عام معافی کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کی جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا جائے، اللہ کو کسی بھی طرح منوا لیا جائے، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، فلاں دن مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، فلاں رات میں مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، فلاں مہینے مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، فلاں سال مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگیں، اللہ مجھ سے یہ فلاں گناہ ہوا، فلاں رات مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، فلاں دن مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، فلاں موقع پر تجارت کرتے ہوئے، دکان میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے فلاں آدمی کو دھوکہ دے کر کے میں کمایا، جھوٹ بول کر کے اس کو ناحق میں نے پیسہ لے لیا، اور وراثت میں ناحق میں نے کھا لیا، بد اخلاقی سے پیش آیا، اس کو برا بھلا کہا، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں۔ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس رات مانگنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو دیں گے۔ لیکن بزرگان محترم، ایسی فضیلت والی رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اگر وہ معافی مانگیں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معافی کو قبول نہیں کریں گے۔ معافی قبول کریں گے لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ شرک میں جو مبتلا انسان ہے، شرک کی گناہ میں جو ملوث ہے، اللہ مشرک اور شرک کرنے والوں کو اللہ معافی نہیں کرتے، اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ہاں، اگر وہ اسی رات شرک سے پہلے توبہ کر لیں پھر اس کے بعد معافی مانگیں، اللہ مغفرت کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اسی لیے تو بیٹھے ہیں، اسی لیے تو پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا پر آئے ہیں، ہر قسم کی گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے ہیں۔ پہلے شرک کی توبہ کریں پھر عام معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کر دے گا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے تعلق سے یوں سمجھ لیجئے، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ اس توحید کا بالکل اپوزٹ ہے شرک، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک نہیں ماننا۔ ابھی اللہ کو ایک نہیں ماننا، اس کے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، مطلب اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، اللہ کو میں رازق مانتا ہوں، اللہ کو میں اولاد دینے والا مانتا ہوں، اللہ کو پیدا کرنے والا میں مانتا ہوں۔ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی، یہ کائنات اللہ نے پیدا کی، یہ گیلیکسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ یونیورسل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ صرف اکیلے نہیں پیدا کیے بلکہ کوئی اور بھی پیدا کیے ہیں، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ مسلمان نہیں رکھتا بلکہ یہ غیر مسلم رکھتا ہے۔ وہ بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، پرمیشور نے، خدا نے کائنات کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، میرے باپ کو پیدا کیا، میرے دادا کو پیدا کیا، میرے بچوں کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ گنیشا بھی اس میں شامل ہے، ساتھ ہی ساتھ وشنو بھی اس میں شامل ہے، ساتھ ہی ساتھ رام، بھگوان رام بھی اس میں شامل ہیں۔ مختلف خدا جو بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کو اس میں ہمارے ہندو بھائی ان کو شریک کرتے ہیں، خدا پر بھی یقین رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سبوں نے مل کر تقریباً 2 کروڑ خدا، کتنے؟ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے پاس جو بھگوان موجود ہیں، دیوتا موجود ہیں، وہ تقریباً 2 کروڑ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات صرف اکیلے خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ 2 کروڑ
2 کروڑ خدا مل کر آپس میں میٹنگ کر کے مشورہ کر کے کہ کون سے آسمان کو کون سا خدا بنانا ہے، کون سے دنیا کو، کون سی زمین کو، کون سے ملک کو، بھارت کو کون بنانا ہے، امریکہ کو کون بنانا ہے، یہ پورا تقسیم کر کے آپس میں مشورہ کر کے بنائے ہیں، اکیلے خدا پیدا کرنے میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ دوسرا، اللہ کے تصرفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ کے تصرفات میں شریک کرنا، اس میں مسلمان بھی مبتلا ہے، غیر مسلم بھی مبتلا ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی مبتلا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے مسلمان اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، دکان چلانے والا اللہ، گھر چلانے والا بھی اللہ، دنیا چلانے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، صحت دینے والا بھی اللہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اولاد دینے والا فلاں ولی بھی ہیں، فلاں درگاہ میں رہنے والے وہ بزرگ بھی ہیں، فلاں قبر میں جو آرام کر رہے ہیں وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، جاؤ چادر چڑھاؤ اور چادر چڑھاؤ اور جو وہ کہتے ہیں مجاور، وہ سارے کی ساری چیزیں دے دو، آپ کو اللہ، آپ کو یہ ولی، یہ بزرگ آپ کو لڑکا دے دیں گے۔ آپ کے گھر میں آج تک اولاد نہیں تھی، چادر چڑھاؤ اولاد مل جائے گی۔ آپ کا دکان نہیں چل رہا تھا، چادر چڑھاؤ، ولی سے مانگو، ان کا نام لے لو، خواجہ کے پاس مانگو، فلاں کے پاس مانگو، تمہاری دکان چلنے لگے گی۔ بیمار ہے، بیماری بھی دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی، صحت یابی مل جائے گی۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ مسلمان رکھتا ہے، یہ بھی شرک ہے، اور یہ نظریہ رکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معاف نہیں کرتے، یہ مستثنیٰ ہے۔ تو شرک سے بچنا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید میں صاف اور کلیئر فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، مرنے کے بعد معاف کر سکتے ہیں، اس کی مرضی، جو گناہ معاف کرنا چاہے معاف کریں، لیکن اللہ نے مرنے سے پہلے ہر انسان کو بتا دیا، کوئی بھی گناہ لے کر کے جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک لائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ جہاں خالق ہے، اللہ جہاں رازق ہے، اللہ سب کچھ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غیور بھی ہے، غیرت پسند بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ہنستا ہوا، گھومتا ہوا، دیکھتا ہوا نہیں برداشت کرتا۔ کوئی برداشت کرتا ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی کسی غیر محرم کے ساتھ صرف ہنستے ہوئے بات کرے، دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، ارے میری بیوی ہو کر اس کے ساتھ میں ہنستے ہوئے بات کر رہی ہے۔ غیرت، اگر کسی شوہر کو غیرت نہیں آتی تو وہ دیوس ہیں، اور ایسے دیوس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ دیوس مرنے کے بعد جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، جو اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے، کسی کے ساتھ پارک میں جاتے ہوئے، کسی کے ساتھ رہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی برداشت کرتا ہے، یہ اس کو دیوس کہتے ہیں۔ جنت کی خوشبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیں گے۔ تو جس طرح شوہر اپنی بیوی کو شرکت برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ شوہر جس طرح غیور ہے، غیرت پسند ہے، اللہ بھی اپنی شان کے حساب سے غیور ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ برداشت کروں گا، میری ذات میں تم نے کسی کو شریک کیا وہ گناہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ ہر گناہ لے کر کے آ جاؤ، میں اپنی مرضی کے مطابق معاف کرنے کو تیار ہوں، میری ذات میں کسی کو شریک کیا تو مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میرا پہنتے ہو، میرا اوڑھتے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں بیماری دیتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں، میں سب کچھ دیتا ہوں، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ میں صرف پیدا نہیں کیا، کوئی اور بھی شامل ہے، دینے والا کوئی اور بھی ہے، اولاد دینے والا کوئی اور بھی ہے، بیماری دینے والا کوئی اور بھی ہے، دکان چلانے والا کوئی اور بھی ہے، یہ کہتے ہو، یہ کیسے برداشت ہوگا؟
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا نمبر، حاسد، حسد کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، جلسی رکھنے والا، جلن رکھنے والا، پڑوس میں ہیں، بھائی ہیں، روم میٹ ہیں، کلاس میٹ ہیں، یا شاپ میٹ ہیں، یا کمپنی میٹ ہیں، جو بھی میٹ ہیں، جس کے ساتھ میں بھی وہ رہتا ہے اس کی ترقی برداشت نہیں۔ گھر لیا، ارے 1 سال کے اندر 2 گھر ہو گئے، اچھی کار لیا، 6 مہینے کے اندر ایک اور کار لے لیا، ارے اس کا بیٹا ابھی انجینئرنگ پڑھا اور اس سے 3 لاکھ کی نوکری لگ گئی، 5 لاکھ کی نوکری لگ گئی، MNC کمپنی کے اندر نوکری لگ گئی۔ مجھے لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اس کو لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ بھی جلن، یہ بھی کینہ کپٹ انسان کو ہوتا ہے، اس کی ترقی برداشت نہیں ہوتی۔ آدمی وہ محنت کر رہا ہے، محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور اس کی ترقی، اس کی محنت، اس کے آگے بڑھنے کو اسے برداشت نہیں ہوتا، کینہ کپٹ ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، جلسی ہوتی ہے۔ یہ حاسد اپنے کینے میں، کپٹ میں مبتلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دل میں کینہ رکھنے والا، غیلہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، جلن رکھنے والا، اللہ آج کی رات ایسے حاسد کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ حاسد سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حسد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ جس سے تم نے کینہ رکھا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے پڑوس سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے دوست سے، اپنے بازو رہنے والے، 2nd فلور میں رہنے والے، 3rd فلور میں رہنے والے، 1st فلور میں رہنے والے، اپنے خاندان میں کسی بھی جگہ رہنے والے، جو بھی ہو، چاچا ہو، پھوپھا ہو، ماموں ہو، جو بھی ہو، جس کا بھی بیٹا ہو، اگر اس کی ترقی پر تمہیں کینہ کپٹ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی رکھتے ہوئے تم اللہ کے پاس مانگو گے، اللہ کچھ نہیں دے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے پہلے کینہ صاف کر، دل کو پاک صاف کر، واش کر، پھر مانگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری ہر مانگ کو میں قبول کروں گا۔ تو اس رات حاسد کی مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، حاسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کرنے والا حقیقت میں یہ کہتا ہے اللہ سے، اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ حسد کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ تو نے جو یہ ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، مال دیا ہے، اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو سب کچھ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ جو تو نے تقسیم کی ہے یہ ناانصافی کی ہے، اسے نہیں دینا تھا، مجھے دینا تھا، اسے کیوں دیا؟ اور دل میں یہ سوچتا ہے حسد کرنے والا، اب تو نے تو اسے دے دیا ہے، اسے گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، اپارٹمنٹ دے دیا، 3 لاکھ کی نوکری دے دیا، بیٹا دے دیا، ترقی دے دی، آگے بڑھنے کا جذبہ دے دیا، صلاحیت دے دی، خوبصورتی دے دی، سب کچھ دے دیا، پہلوانی دے دی، مہارت دے دی، اسکل دے دیا، سب کچھ دے دیا، مجھے نہیں دے دیا۔ اب تو نے دیا ہے، تو تو بہت بڑا ہے، تو تو طاقتور ہے، تو تو ورا الورا ہے، تو تو قدرت والا ہے، میں تو ناتواں ہوں، تجھے کچھ نہیں کر سکتا، تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اب بگاڑوں گا تو میں اس کا ہے، میں تو خود محنت کر کے ترقی نہیں کروں گا۔ وہ جس طرح دن رات محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہے، آگے پوزیشن لا رہا ہے، آگے محنت کر رہا ہے، 1 سے گھر 2 گھر بنا دیا، 3 گھر بنا دیا، بہت کچھ آگے بڑھا ہے محنت کر کے۔ میں محنت نہیں کروں گا، میں 10 بجے تک سو جاؤں گا، رات میں 12 بجے تک گپ شپ کروں گا، باتیں کروں گا، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی برائی کروں گا، اس کی چغلی کروں گا، اس کی غیبتیں کروں گا، وہ ایسا ہے، اس نے ویسا کیا، ساری برائیاں کرتا بیٹھوں گا، محنت نہیں کروں گا۔ محنت کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس کچھ پاور نہیں، طاقت نہیں، کیا کروں گا؟ اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ نقصان کیسے پہنچاؤں گا؟ کسی سادھو کے پاس جاؤں گا، کسی جادوگر کے پاس جاؤں گا، کسی پنڈت کے پاس جاؤں گا، کسی پجاری کے پاس جاؤں گا، اور سفلی عمل کر کے اور گندی بلائیں کر کے اور بلاؤں کے ذریعے سے، جادو ٹونا کے ذریعے سے اس کے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس نے دیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کو دیا ہے اس کا بگاڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسا آدمی جو اللہ کے اوپر انگلی اٹھانے والا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ پر انگلی اٹھاتا ہے، میرے انصاف پر انگلی اٹھاتا ہے، میرے دینے پر انگلی اٹھاتا ہے،
حسد گیلا کپٹ رکھتا ہے، تیری آج معافی نہیں ہوگی، سب کو میں معاف کروں گا، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لیے اس رات اپنے دلوں کو صاف کر لے۔ کسی کے ساتھ میں اگر آپ کا گلا شکوہ ہے، کینہ کپٹ ہے، فون کر لیں، معافی مانگ لیں، حکمت سے معافی مانگ لیں۔ اپنے بتائیں نہیں کہ میں تمہارے بارے میں ایسا سوچتا تھا، ایسی برائی کیا، لیکن حکمت سے باتیں کر کے اس کو خوش کر دیں، معافی مانگ لیں، کچھ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تکلیف دی ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، معافی مانگ لیں، وہ بندہ معاف کرے گا، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اس کو دعائیں دیں، میں تمہارے حق میں بھی دعائیں کروں گا، تم نے 2 گھر لیا ہے نا، 3 گھر کے لیے دعا کروں گا، 3 لاکھ کی نوکری لگی ہے نا، 5 لاکھ کی نوکری کے بارے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، یہ کہہ کر کے دل کو صاف کریں۔ اور حقیقت میں جب آپ دعائیں کریں گے، جس سے آپ جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دعائیں کریں گے تو سب سے پہلے اسی تعلق سے، اسی آدمی کے لیے آپ دعائیں کریں، تب دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کرے گا، دل حقیقت میں آپ کا صاف ہو جائے گا، حقیقت میں دل صاف ہو جائے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ حاسد کی مغفرت نہیں کرتا۔ تیسرا آدمی رشتہ توڑنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ آج ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں بھائی سے بات نہیں کرتا، میں بہن سے بات نہیں کرتا، میں ابا سے بات نہیں کرتا، میں بیٹے سے بات نہیں کرتا، میں چاچا سے بات نہیں کرتا، میں پڑوس سے بات نہیں کرتا، 4 سال ہوئے آج تک اس کا منہ نہیں دیکھا، 10 سال تک میں اس کے ساتھ باتش نہیں کرا، انہیں کیسا ہے کیا ہے مجھے کیا معلوم، میں اس کے صورت تک نہیں دیکھا، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھا۔ ایسا رشتہ توڑنا، ناتا توڑنے کا جذبہ آج انسان کے پاس موجود ہے۔ کیا فائدہ انہیں زندہ رہو کو، کیا فائدہ انہیں میرا بھائی رہو کو، کیا فائدہ انہیں میرے بہن رہو کو، کیا فائدہ انہیں میرا چچا رہو کو، ماموں رہو کو، پھپھو رہو کو، پھپھا رہو کو، کیا فائدہ؟ ایسا کہتا ہے، ارے فائدہ نہیں، فائدہ وہ تجھے کیا ہے، تیرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ وہ دیکھ، اس کے بارے میں انگلی اٹھانے والا تیرے رہنے سے، تیرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ وہ دیکھنا۔ تو بزرگان محترم، رشتہ توڑنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں کرتے۔ آج بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر آج رشتہ توڑنے کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے رشتہ داری عربی میں کہتے ہیں رحم سے ہے، رشتہ داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اور یہ رحم اللہ کی صفت رحیمی سے مشتق ہے۔ ذو رحم محرم کہتے ہیں عربی میں، ذو رحم محرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو رشتہ داری، یہ رحم اللہ سے کہنے لگے، اللہ تو نے ہم کو پیدا تو کر دیا، لیکن یہ رشتہ داری نبھائے گا کون، اس کو نبھائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رشتہ داری کو نبھائے گا میں اس کو جوڑوں گا اپنے سے، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بڑی عظمت والی رات میں بھی اللہ جہاں سب کی مغفرت کرتے ہیں، اس رشتے توڑنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دے۔ فمن حجر، اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دی، کسی ناجائز صورت کی وجہ سے، کسی ناجائز وجہ کی وجہ سے بات چھوڑ دی، فمات، اور انتقال بھی کر گیا، اس کے بعد کیا ہوا، فمات دخل النار، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دیا اور اسی حالت میں انتقال بھی کر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا۔
جنت جہنم کا مستحق ہوگا، جہنم کا حقدار ہو جائے گا، جنت اسے نہیں ملے گی۔ تو آج کی مغفرت اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رشتے ناتا توڑنے والے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے۔ چوتھا آدمی، قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناحق قتل کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا، صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ پارٹس آف باڈی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چاقو لیں اور اپنا ہاتھ کاٹ لیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو مار لیں، یہ حرام ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارا لیا ہوا، خریدا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آپ جیسے بھی ہو، جس طاقت کے ساتھ میں بھی ہو، جس خوبصورتی کے ساتھ میں بھی ہو، وہ خوبصورتی، وہ پہلوانی، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ مہارت سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ اپنے سے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ خود سے اپنی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے تو دوسرے کو آپ کیسے ضائع کرو گے؟ سامنے والے کو آپ کیسے ناحق قتل کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات میں ناحق قتل کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کسی کو ناحق مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے اس کے گھر والے موجود تھے، اس کے پیچھے اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے۔ اگر آپ نے قتل کر دیا تو اس کی محنت کی وجہ سے اس کی بیوی کا گزارا چل رہا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا گزارا چل رہا تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ کی دوائیاں اس کے پیسوں سے آتی تھی۔ آپ نے ناحق قتل کر دیا تو پھر ان تمام کو آپ نے روڈ پر لا دیا، ان کو بے روزگار بنا دیا، تنگ دستی میں تم نے لا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے قتل کرنے والے کی بھی آج میں مغفرت نہیں کرتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، آج مسلمان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ 1000 روپے کے مسئلے میں، 1500 کے مسائل، 1500 کے مسئلے میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی اسی ہفتے کی یہ نیوز ہے، خبر ہے، گوا کے اندر ایک مسجد میں آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ سیکریٹری میں رہوں گا، حساب کتاب میرے پاس رہے گا، مالیات کا نظام میرے پاس رہے گا۔ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کیوں؟ اگر ہے تو مجھے حساب کتاب دکھا، حساب کتاب لینے کا حق میرے پاس ہے، پوچھنے کا حق میرے پاس ہے، دے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں دوں گا۔ اسی آپس میں دو گروپ میں جھگڑا ہوا، ایک انسان کا اس میں قتل ہو گیا، چاقو سے ایک دوسرے کو مارا اور ایک آدمی اس میں مر گیا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، آج مسجدوں کو حکمرانی اور عہدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ صرف سیکریٹری کے عہدے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ جس آدمی نے اس آدمی کو قتل کر دیا، یاد رکھیے اس کے پیچھے اس کا پورا گھرانہ موجود تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، اس کی بیوی، اس کے بوڑھے ماں باپ اس کے انتظار میں تھے، لیکن یہ تھوڑے سے مسئلے کی وجہ سے چاقو سے اس نے قتل کر دیا۔ ایسے مسائل، دسیوں مسائل آج ہمارے قوم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت اور معافی آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ پانچواں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی آج مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ انسان کی یاد رکھیے، انسان کی دنیا میں آنے کے دو طریقے ہیں، دو اسباب ہیں، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے مجازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی پیدا کرنے والے ہیں، اسی کے حکم سے تم آئے ہو، اسی کے حکم سے تم صحت مند پیدا ہوئے ہو، اسی کے حکم سے تمہیں آنکھ ملا، تمہیں ناک ملا، تمہیں صحت ملی، تمہیں طاقت ملی، تمہیں قوت ملی، تمہیں سوچنے کے لیے دماغ ملا، دیکھنے کے لیے آنکھ ملا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اور ایک مجازی پیدائش ہے، وہ ہے ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے، ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے، ماں کے کوکھ سے تم جو پیدا ہوئے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ ماں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، ماں بڑی تکلیفوں سے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا
اللہ کے نبی یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے حقدار کون ہے؟ پھر کہا کہ آپ کی ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کہ تمہارے والد ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ نام لینے کی اسپیشلی طور پر ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا باپ کے ساتھ میں بھی کرنا ہے، ماں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی وجہ یہ ہے 3 چیزیں، اسی وجہ سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے نام لیا۔ پہلی چیز 9 مہینے تک آپ کی ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ دوسری چیز، دوسری وجہ، آپ جب پیدا ہو رہے تھے تو بڑے ہی نازک راستے سے، باریک راستے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 کلو 4 کلو 4.5 کلو کا بچہ ہوتا ہے۔ 3-4 کلو وزنی بچہ اس نازک راستے سے دنیا میں آتا ہے تو آپ غور کیجئے، اندازہ کیجئے اس ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تیسری وجہ، بچہ پیدا ہوا 2 سال تک چھاتی سے لگا کر اپنا خون کی شکل میں دودھ بچے کو پلایا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اپنی ماں کا نام لیا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ اچھا سلوک کا برتاؤ تمہاری ماں ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے اچھا برتاؤ، سب سے اچھا سلوک کاروبار میں ہوتا ہے، وہ بھی جو سب سے زیادہ گراہک آنے والا، سب سے پرماننٹ جو آپ کا گراہک ہوتا ہے، پرماننٹ جو کسٹمر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھا بات کریں گے آپ۔ ہاں کیا ہے، کہاں رہیں، 2 دن تک آپ نظر نہیں آئے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے نظر آ رہے ہو، صحت مند نظر آ رہے ہو، خوش نظر آ رہے ہو، بہت اچھی باتیں کرے گا۔ اور گھر میں جب آئے گا تو ماں کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، وقت آنے پر ہاتھ اٹھائے گا اور برا بھلا کہے گا، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ یہ آج مسلمانوں کا حق ہے، آج یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اسی لیے کئی ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے دعا کیجیے، میرا بچہ بہت شریر ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، ہماری ایک بات نہیں مانتا، تنگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، بہت پریشان ہو چکے ہیں ماں باپ، میرے بچے کے تعلق سے آپ دعا کیجئے کہ کسی طرح وہ فرما بردار ہو جائے۔ تو بزرگان محترم، تو جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، آج کی رات میں وہ بھی مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔ قاضی وقت کے پاس ایک والدہ، ایک ماں قاضی وقت کے پاس شکایت لے کر کے گئی، کہنے لگی قاضی صاحب میرا بچہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، ایک بات نہیں مانتا، ہمیشہ ستاتا رہتا ہے، ہمیشہ پریشان کرتا ہے، ہمیشہ ضد کرتا رہتا ہے۔ قاضی وقت نے کیا کیا؟ جلاد کو بلایا، کہا مٹکا لے کر آؤ، اور مٹکا لے کر کے کہا کہ جلاد سے کہ اس لڑکے کے پیٹ سے مٹکے کو باندھو۔ جلاد نے مٹکے کو اس کے پیٹ سے باندھ دیا، اس میں پانی بھی بھر دیا، کچھ پانی، پھر بھرنے کے بعد کہا اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دو، جھاڑو بھی دیا، کہا کہ یہ پورے کمرے کی صفائی کرو، اور جلاد سے کہا کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے یا تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اسے ڈنڈے سے پٹائی کرنا اس کی۔ جلاد حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ڈنڈا ساتھ میں لیا۔ جلاد تو جلاد ہوتا ہے، آپ نے جلادوں کو دیکھا نہیں، جلاد بہت برے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جو تقرری ہوتی تھی جلادوں کی وہ بہت خطرناک ہوتی تھی، بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتے تھے، تو جلاد کو آدمی دیکھتے ہی بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کا ایک ڈنڈا پڑے گا تو کہیں موت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو جلاد ہاتھ میں ڈنڈا رکھا ہوا ہے، کہا کہ پورے کمرے کی صفائی کرو۔ وہ شخص، وہ بیٹا جھاڑو لے کر مٹکا باندھ کر جھاڑو کی صفائی کر رہا ہے، جو ہی تھوڑا بیٹھا ڈنڈا پڑ رہا ہے، تو تھوڑی دیر اس نے صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد جب وہ تھک گیا، پریشان ہو گیا، قاضی وقت کی قاضی کے پاس گیا، پیروں میں پڑ گیا، قاضی صاحب مجھے معاف کر دیجیے، آج کے بعد میں اپنی ماں کو ستاؤں گا نہیں، آج کے بعد میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں دوں گا، مجھے معلوم ہو گیا۔ قاضی صاحب نے کہا آپ کو تکلیف دینا مجھے مقصود نہیں تھا، آپ کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، بس آپ کو بتانا تھا
تم کو اس ماں نے جس تکلیف سے جنا ہے وہ تکلیف مجھے محسوس کروانی تھی. آپ تھوڑی دیر کے لیے مٹکا باندھے ہوئے جھاڑو نہیں دے سکتے, اتنی تکلیف کر رہے ہو. یاد رکھو تمہیں 9 مہینے تک رکھ کر 9 مہینے تک گھر کا کام کاج کیسی تمہاری ماں نے کی ہوگی. آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ آپ کی ماں کس تکلیف سے تمہیں پالی ہے, کس تکلیف سے بڑا کی ہے, کس تکلیف سے پیدا کیا ہے, ولادت کی ہے, پیدائش کروائی ہے, کتنی تکلیف برداشت اٹھائی ہے. لیکن آج یہی بچے, یہی اولاد آج ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کرتے, اور آج بڑے ہو جانے کے بعد یہی بچے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں مانتے. شادی بیاہ کا موقع ہو بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں. حد تو وہ ہو گئی جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ ایک بیٹی ماں باپ کی وہ پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے اور کہتی ہے, غیروں کے ساتھ میں بھاگ کر, چکر لڑا کر, لو میرج کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کر کے بیٹھتی ہے اور یہ شکایت درج کرواتی ہے, کیس درج کرواتی ہے یا فائر کرواتی ہے کہ پولیس اسٹیشن صاحب, پولیس مین سے کہتی ہے, انسپیکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ ہمیں سیفٹی دے دو, ہمیں خطرہ ہے, ہمیں تکلیف ہے اپنے ماں باپ سے. میری ماں سے مجھے تکلیف ہے, میرے باپ سے تکلیف ہے. کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان ماں باپ پر, کیا گزرا ہوگا ان ماں باپ کے اوپر. ان نوجوانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جو بھاگ کر کے شادیاں کر رہے ہیں, غیروں کا بستر بن رہے ہیں, کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتا؟ ارے وہ ماں باپ جب آپ چھوٹے تھے, پانی بھی جب آپ کو پلاتے تھے تو پہلے دیکھتے تھے کہ کچھ اس کے اندر موجود تو نہیں تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے. کھانا بھی جب تمہیں کھلایا جاتا تھا تو چبا کر کے دیتے تھے تاکہ آپ کو چبانے میں بھی تکلیف نہ ہو. ہر تکلیف سے بچاتے ہوئے تمہیں جب بڑا کیا ہے تو پھر تمہاری جو میرج لائف ہوگی اس کے تعلق سے سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ اچھا سوچنے والے, ماں باپ سے زیادہ اچھا سوچنے والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج یہی ماں باپ کے تعلق سے آج بچے کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے, خطرہ ہے. ان ماں باپ سے کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ کے اوپر. تو بزرگان محترم, جو ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں, ناراض ہیں, آج موقع ہے, جاؤ پیر پکڑو. ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے, معافی مانگو, وہ ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے, ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے. اور ایک بات تکلیف کی یہ بھی ہے کہ آج اگر ارینج میرج بھی ہو جاتی ہے, اچھی شادی, اچھا گھرانہ دیکھ کر ماں باپ شادی بھی کر دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ ماں باپ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں. اس میں شادی ہو گئی, گھر کے اندر مسائل پیدا ہو گئے, مسائل ہونے کے بعد اگر وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو کال کرتی ہے, امی جی, ابو جی, مجھے یہاں تکلیف دی جا رہی ہے, مجھے خوشیاں نہیں ہیں, شوہر کا معاملہ ایسا, ساس کا معاملہ ایسا, سسر کا معاملہ ایسا, گھر والوں کا معاملہ ایسا, سسرال کا مسئلہ ایسا ہے, وہ ماں باپ فوراً کہتے ہیں کچھ بھی اگر مسئلہ ہے تو آ جاؤ, ہم ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. وہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کو دیکھنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, بلکہ وہ ماں باپ اتنے مفاد پرست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں خود تو بوڑھے ہو گئے, خود تو لاغر ہو گئے, خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب اس لڑکی, چونکہ لڑکی کو پڑھا لکھا کر بڑا بنا دیا ہے, قابل بنا دیا ہے, اس کو نوکری پر لگائیں گے, اس کی نوکری سے جو سیلری آئے گی خود کھائیں گے. اس مفاد پرستی میں اپنے لڑکی کی, اپنی بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں. وہ ماں باپ تھے, الحمدللہ آج بھی ہیں سماج کے اندر, جو ماں باپ شادی کے وقت میں اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے, بیٹی آج تیری ڈولی جا رہی ہے, کل صرف تیرا ڈولا آئے گا, جو بھی تکلیف ہے تمہیں برداشت کرنا ہوگا. آج سے ہم تمہارے ماں باپ نہیں, تیرے ساس تیری ماں ہے, تیرے سسر تیرے باپ ہیں, وہی تمہارا گھرانہ ہے, وہی تمہیں اچھا خاصا رہنا ہے. یہ کہنے والے ماں باپ آج بھی ہیں, لیکن آج ایسے بھی ماں باپ پیدا ہو گئے ہیں جو مفاد پرست ہیں. تو بزرگان محترم, ماں باپ کا, جو نوجوان ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں, ماں باپ کا دل دکھائے ہوئے ہیں, آج موقع ہے, جاؤ معافی مانگو اور پھر اللہ کی طرف سے ہونے والی آج کی اس مغفرت کے حقدار بنو. چھٹا, آدمی جس کی آج مغفرت نہیں ہوتی
وہ ہے بدکار مرد اور بدکار عورت، زانی مرد اور زانی عورت۔ آج زنا تو اتنا عام ہو چکا، کہنے کو کیا بچا ہے۔ شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر بدکاری، شادی سے پہلے ویلنٹائن ڈیز کے نام پر بدکاری اور زنا ہو رہا ہے، شادی سے پہلے فرینڈ شپ کے نام پر زنا اور بدکاری ہو رہی ہے، شادی سے پہلے نہ جانے اور کیا کیا مواقع، نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہو، کرسمس نائٹ کے موقع پر ہو، اور گیدرنگ کے نام پر ہو، اور اسکول کے پروگرام کے نام پر ہو، پکنک کے نام پر ہو، کیا کیا نام پر آج شادی سے پہلے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے۔ بزرگان محترم، آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی، کالجوں کا حال بہت برا ہے، اسکولوں کا حال بہت برا ہے، 8th میں 9th میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ آج کئی ماں باپ ہیں ہمارے سماج میں کہ وہ اپنی بچوں کی خود جا کر کے ابورشن کیے ہوئے ہیں۔ آج کالج کے پاس، کالج کے قریب قریب، اسکولوں کے قریب قریب ابورشن سینٹر کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ پہلے یہ ابورشن سینٹر کالج کے پاس تھے، اسکولوں کے پاس بنائے جاتے تھے، آج کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آج بے حیائی عام ہو چکی، بدکاری عام ہو چکی ہے۔ تو بزرگان محترم، جو زنا کا عادی ہے، بدکار ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، یاد رکھیے آج کی اس رات میں یہ لوگ بھی، ان کی بھی آج مغفرت نہیں ہوگی، اور مغفرت سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ اور بھی تفصیل تھی لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ 7واں آدمی جو آج مغفرت سے محروم رہے گا وہ ہے شرابی، کبابی، جو شراب کا عادی ہے، شراب میں نشے میں رہتا ہے، نشے کا عادی ہے۔ صرف شراب بھی نہیں، شراب کی جتنی بھی قسمیں نکلی ہوئی ہیں، وہ فلیور کو مت دیکھو، جوس مت کہو اس کو، ایپل جوس، اورنج جوس، نہ جانے کیا کیا فلیور ملا دیتے ہیں، ایپل کا فلیور ملا دیے، اورنج کا فلیور ملا دیے، بنانا کا فلیور ملا دیے، پوموگرینیٹ کا فلیور ملا دیے، واٹر میلن کا فلیور ملا دیے، لیکن ہے وہ شراب، ہے وہ نشے والی چیز، نشہ آور چیز ہے۔ دارو پیتے ہو، شراب پیتے ہو اور اس کو جوس کا نام دیتے ہو، آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ یاد رکھیے آپ ممبر پر بیٹھنے والے علماء کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ہر چیز کی تحقیق رکھتے ہیں کہ کون سی چیز کیا بکائی جا رہی ہے۔ اگر ان کو بھی آپ نے دھوکہ دے دیا، یاد رکھیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو بزرگان محترم، شراب پینے والا آج یہ کیسی وبا عام ہو چکی ہے۔ 500 1000 کمانے والا دن بھر کماتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو جب اپنے گھر میں آتا رہتا ہے، شراب کی دکان میں لائن لگا کر کھڑا ہوتا ہے، 100 روپے کی 200 روپے کی شراب خریدے گا، گھر میں لے جاتا ہے، کبھی کبھار وہیں پر شراب کی پارٹی بنا کر شراب پی کر کے گھر میں نشے کی حالت میں آتا ہے، اور رات بھر بیوی سے جھگڑتا ہے، بچوں سے جھگڑتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہتا ہے، بیوی کو مار دھاڑ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ خبیث قسم کے اور دیوس قسم کے ایسے بھی باپ ہیں جو شراب خرید کر گھر میں لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے شراب پیتا ہے وہ آدمی، گلاس میں ڈال کر بچوں کو سامنے رکھتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ ماں، وہ بچوں کی ماں اور اس شرابی کی بیوی اس آدمی سے، اس کمینے سے، اس خبیث اور غلیظ قسم کے انسان سے اتنا پریشان رہتا ہے، اتنا پریشان رہتی ہے وہ بیوی کہ اس کے پاس بھی چونکہ شراب کے اندر، نشے کے اندر پیسہ لوٹا دیتا ہے، گھر چلانے کو پیسہ نہیں، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ بیوی، اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ناز و نخروں سے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جب گھر میں آنے کے بعد شوہر کے اس رویے کو دیکھ کر، شراب کی حالت میں دیکھ کر خود اسے باہر جانا پڑتا ہے، دوسروں کے برتن گھروں میں جا کر مانجنا پڑتا ہے، دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے، جو کچھ پیسے آتے ہیں ان پیسوں سے گھر چلانا پڑتا ہے، اور یہ غلیظ قسم کا آدمی اپنے پیسوں کو شراب میں اڑا دیتا ہے۔ ماں کے پاک دامن ہونے کی وجہ سے بچوں کی اگر صحیح تربیت بھی ہو جاتی ہے، صحیح اصلاح بھی ہو جاتی ہے، وہ بعد میں جا کر قابل بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب ان لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جب رشتے آتے ہیں، باپ شرابی ہونے کی وجہ سے لوگ رشتہ نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں باپ شرابی ہے،
رشتہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، بیٹی وہاں پر دیں گے یا نہیں دیں گے، لڑکی وہاں سے لیں گے یا نہیں لیں گے، ہزار بار سوچتے ہیں۔ باپ شرابی ہیں، بچوں کو کتنا پریشان کیا ہوگا، بیوی کو کتنا پریشان کیا ہوگا، میری بیٹی بہو بن کر کے جائے گی، بیٹی کو بھی وہ پریشان کرے گا، رشتہ مت دو، کینسل کر دو۔ اس غلیظ قسم کے آدمی کی وجہ سے اچھے رشتے جو بیٹی کو آنا ہے وہ رشتے بھی نہیں آتے، ایسا منحوس قسم کا آدمی وہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، کئی ایسے مسلمان ہیں جو آج شراب کی لت میں مبتلا ہیں، تو شراب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرابی، یاد رکھیے، شرابی کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کے انسان کے لیے عذاب کو اسپیشل رکھا ہوا، انڈیویجل ہے۔ جہنم میں ایک نہر چلتی ہے، وہ نہر زانی، بدکار مرد اور بدکار عورت جب زنا کرتے ہیں، ان کے شرمگاہ سے جو پیپ اور خون نکلتا ہے، وہ خون کی ایک نہر بہتی رہتی ہے، وہ خون اور غلیظ قسم کا پیپ ایسے شرابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پیپ اور وہی شراب، وہی خون کیوں پلاتا ہے، اس کے لیے میرے پاس ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو شرابی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ شراب میں مبتلا شخص کی بھی مغفرت نہیں کرتے، معافی نہیں کرتے ہیں۔ تو آج موقع ہے شرابی کو بھی کہ اگر وہ شرابی شراب سے، نشے سے، نشے کی چیزوں سے اللہ سے اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر کے بقیہ گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ تو بزرگان محترم، یہ سارے کے سارے 7 قسم کے لوگ ہوئے، 7 قسم کی بیماریاں اور گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایسے گناہ میں مبتلا شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اس 15ویں شعبان میں آپ نے نہیں مانگا، آپ نے اگر یہ سوچ لیا ابھی رمضان موجود ہے، ابھی میری عمر 20 سال ہے، ابھی 25 سال ہے، ابھی 30 سال ہے، ابھی میری عمر 50 سال نہیں ہوئی، 60 سال نہیں ہوئی، ابھی میرے زندگی میں 10 شعبان آ جائیں گے، 10 رمضان آ جائیں گے، اگر آپ نے یہ سوچ کر توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، اللہ کو نہیں منوایا، تو یاد رکھیے موت تو بہرحال 20 سال کی عمر کے لڑکے کو بھی آئے گی، 30 سال کے کو بھی آئے گی، 40 سال والے کو بھی آئے گی، 50 سال والے کو بھی آئے گی۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ آج اس کی تو کل میری باری ہے، تو موت تو بہرحال سب کو آنے والی ہے۔ اگر موت کسی کو نہیں آتی تو وہ مائیکل جیکسن کو نہیں آتی۔ مائیکل جیکسن معلوم ہے کون ہے؟ بہت بڑا سنگر، ڈانسر زندگی گزرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اخبار کے اندر جاوید چودھری نے، قلم نگار ہے بہت بڑا، اس نے اس کے انتقال کے بعد پوری لائف اس کی سٹوری لکھ کر کے اس نے اس پیپر میں چھاپ دیا تھا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اپنے گانے کا پہلا البم بنایا تو امریکہ میں جب اس نے فروخت کیا، بیچا، سیل کیا، تو پہلے ہی البم کو 1 کروڑ لوگوں نے خریدا، اور جب دوسرا اس نے البم بنایا تو دوسرے موقع پر ہاتھوں ہاتھ 6 کروڑ لوگوں نے خریدا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی شہرت بڑھتی گئی، فیمس ہوتا گیا، پاپولرٹی اس کی بڑھتی گئی، بہت بڑا آدمی بن گیا۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ آپ اس وقت بہت فیمس ہو چکے ہیں اور آپ کی آواز، آپ کا ڈانس، آپ کی مہارت، آپ کا ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن کیا فائدہ، آپ ایک نہ ایک دن مر جائیں گے۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، 70 سال ہو جائیں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے اور موت ہو جائے گی، انتقال کر جائیں گے۔ تو وہ آدمی اس آدمی کو کہتا ہے، مائیکل جیکسن، نہیں میں 60-70 سال میں مرنے والا نہیں ہوں، میری عمر 150 سال کی عمر تک پہنچنے والی ہے۔ اور اس نے اس کے لیے کیا 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 تھا؟ اس کے لیے اس نے اسباب کو مہیا کیا تھا۔ پتہ ہے کیا کیا تھا؟ اس نے امریکہ سے ڈاکٹروں کی اسپیشل ٹیم کو بلایا تھا اور پوری اسپیشل ٹیم کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا وہ مائیکل جیکسن، اور یہ کہتا تھا کہ صبح شام میرے خون کو ٹیسٹ کرنا۔ وہ ڈاکٹر ہر دن اس کے خون کو لیتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے،
پانی بھی پیتے تھے تو اس پانی میں بھی ٹیسٹ ہوتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا تو اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور اپنے گھر کے بازو میں ہی ایک بڑا ہاسپٹل بنایا ہوا تھا، اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی رکھتا تھا، اگر گردے فیل ہو گئے، گردے دینے والے آدمی کو بھی آلریڈی رکھا ہوا تھا، لیور فیل ہو گیا، لیور دینے والے کو بھی اپنے ساتھ میں رکھا ہوا تھا، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ دینے والے کو بھی آدمی کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اتنے اسباب کی دنیا میں وہ چل رہا تھا اور غرور تھا، مجھے موت 150 سال سے پہلے نہیں آنے والی ہے۔ لیکن بزرگان محترم، وقت آیا، اس کا بھی وقت آیا، ملک الموت اس کے پاس بھی آیا، اس کا بھی رزق ختم ہوا، اس کی بھی سانسیں ختم ہوئی۔ جب اس کی عمر ہوئی 50 سال کی، ملک الموت آیا اور آنے کے بعد اس کی روح نکال کر کے چلا گیا۔ 25 جون 2009 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اگر کسی کو موت نہیں آتی تو یہ اسباب کی بنیاد پر چلنے والے مائیکل جیکسن کو موت نہیں آتی۔ پتہ چلا موت اٹل حقیقت ہے، کسی کو رستگاری نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ان کے بازو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت سلیمان سے باتیں کر رہا تھا اور گھور گھور کر بازو میں بیٹھنے والا شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو کان میں کہنے لگا، بازو میں بیٹھا شخص وہ کون ہے؟ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ باتیں جب ختم ہو گئی، وہ اٹھ کر چلا گئے، وہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ارے یہی تو ہیں ملک الموت، اسرائیل ہیں جو تمہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈر سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرا ٹائم نہیں آ گیا۔ مجھے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے جاؤ جو بہت دور ہو، جہاں حضرت اسرائیل نہ آ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہوائیں اسے بھارت میں لے کر آ گئی، ہندوستان میں لے کر کے آ گئی۔ وہاں جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، وہاں پہلے ہی سے ملک الموت حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتہ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، تمہاری سانسیں ختم، تمہارا رزق ختم، تمہارا پانی ختم، تمہارا ٹائم ختم، اب تمہاری جگہ ختم، تمہاری جگہ اب قبر ہے، گھر نہیں ہے، اپارٹمنٹ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اب تمہارا جگہ وہ قبر ہے۔ میں پریشان تھا، اللہ کا حکم تھا تمہاری موت، تمہاری روح نکالنے کا جو جگہ ہے وہ ہندوستان ہے، اور تم حضرت سلیمان کے پاس ملک شام میں، فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اب میں حیران تھا کہ تم کو یہاں کیسے لے کر آ جاؤں۔ وہ تو بھلا ہوا حضرت سلیمان کا کہ وہ ہواؤں کے ذریعے سے تم یہاں لے کر کے آ گئے، اور اللہ کا دیا ہوا حکم میں آج پورا کر رہا ہوں۔ اسی وقت اس کی روح کو وہ چھین لیتے ہیں، اور حضرت سلیمان اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اس کی روح کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، کہنے کا منشا یہ ہے، موت اٹل حقیقت ہے، سب کو آنے والی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بات مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری رزق ابھی باقی ہے، ہماری سانسیں ابھی باقی ہے، ہماری نیندیں ابھی باقی ہیں، ہمارے شب و روز باقی ہیں، ہمارے دن رات ابھی باقی ہیں، ہماری زندگی ابھی باقی ہے۔ یہ زندگی ہماری کہاں گزر رہی ہے، وقت ہمارا کہاں گزر رہا ہے؟ وقت سب کا گزرے گا، عبادت میں گزارنے والے کا بھی وقت گزرے گا، گناہوں میں گزارنے والے کا بھی وقت گزرے گا، موبائل میں گزارنے والے کا بھی وقت گزرے گا، تلاوت کرنے والے کا بھی وقت گزرے گا، اللہ اللہ کہہ کر ذکر کرنے والے کا بھی وقت گزرے گا، گھومنے پھرنے میں وہ جو وقت ضائع کر رہا ہے اس کا بھی وقت گزرے گا، پردے میں دینداری کی زندگی میں جو گزار رہا ہے اس کا بھی وقت گزرے گا، بے دینی میں، بے حیائی میں، بے پردگی میں جو وقت گزار رہا ہے اس کا بھی وقت گزرے گا۔ سب کا وقت گزر رہا ہے وقت، لیکن سب کا ختم ہوگا۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم کہاں گزر رہا ہے؟ توبہ میں گزر رہا ہے، اللہ کو منانے میں گزر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے میں گزر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، یا پھر فلم میں دیکھنے میں، تھیٹروں کو جانے میں، بد نظری کرنے میں، بد اخلاقی سے پیش آنے میں، جھوٹ بول کر کمانے میں، دھوکہ دے کر کے کمانے میں ہمارا ٹائم گزر رہا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اوقات گناہوں میں گزرے ہوئے ہیں تو یہ دن ہے، یہ وقت ہے، یہ رات ہے اللہ سے منانے کا، اپنے گناہوں سے معافی کروانے کا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم مانگیں، یہاں سے آپ جائیں گے
یا رات بھر آپ مسجد میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، توبہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ مانگو، اللہ سے مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنی امت اپنے قوم کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو۔ یہ مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے مختصر، ٹائم زیادہ ہوا ہے، دعا کرنی تھی زیادہ لمبی لیکن مختصر دعا کر لیں گے۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الثناء كله اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفع لنا بها عند الحاجات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے بہت نافرمانی کی ہے، بہت مرتبہ تجھے ناراض کیا ہے، بہت مرتبہ تیری نافرمانی کی ہے، معاف فرما۔ نمازوں کو چھوڑا، تیرے حکموں کو توڑا، روزوں کو چھوڑ دیا، بد اخلاقی سے پیش آیا، جھوٹ بول کر کے زندگی گزارا، دھوکہ دے کر کے زندگی گزارا ہے، اللہ ناحق زندگی گزاری ہے، ظلم بھی کیا ہے۔ اللہ ہر قسم کے گناہ ہم سے صادر ہو چکے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ 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 نہ جانے کتنی زندگی ہماری باقی ہے، اللہ سب کو مرنا ہے، سب کی موت آنی ہے، سب کا وقت طے ہے۔ ہمارے رزق ختم ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، ہماری بھی روح قبض کی جائے گی، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، ہمیں بھی نہلایا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہمیں بھی جنازے میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں بھی ہمارا بھی جنازہ لے جایا جائے گا، ہماری بھی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی۔ قبر میں لوگ اتاریں گے، قبر پر مٹی ڈال دیں گے، قبر بنا دیں گے۔ اللہ قبر میں اندھیرا اندھیرا ہی ہو جائے گا، منکر نکیر آ جائیں گے، سوالات کریں گے، اللہ ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ ہمارے پاس نام اعمال نہیں، مضبوط ایمان نہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں، صحیح سے نمازیں نہیں ہیں، صحیح سے اعمال نہیں ہیں، اللہ صحیح سے دعائیں نہیں ہیں، صحیح سے استغفار نہیں ہیں، صحیح سے تلاوت کلام پاک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ ہر قسم کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں والی زندگی ہمیں عطا فرما، تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، تلاوت والی ہمیں زندگی عطا فرما، ذکر و اذکار والی ہمیں زندگی عطا فرما، حکموں کی پابندی والی ہمیں زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دینداری والی زندگی ہمیں عطا فرما، تجھے راضی کرنے والی زندگی ہمیں عطا فرما، ناراضگی والی زندگی سے ہمیں پوری ہماری حفاظت فرما، ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ معافی والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہمارے اعتراف کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ ہم گناہ کرتے گناہ میں اللہ پھنس چکے ہیں، اے اللہ پھنسا ہوا شخص خود سے نہیں اٹھ سکتا، کوئی رسی ڈالے گا، کوئی ہاتھ دے گا، کوئی کھینچے گا تو آ سکتا ہے۔ اللہ یہ گناہوں کا دلدل ہے، فیشن کا دور ہے، نئے گناہ آ رہے ہیں، اے اللہ نہ جانے کون سے موبائل کے گناہ ہیں، اسکرین کے گناہ ہیں، سوشل میڈیا کے گناہ ہیں، فیس بک کا گناہ ہے، اللہ یوٹیوب کا گناہ ہے، اللہ نہ جانے کیسے گناہ آ چکے ہیں۔
اللہ اب ان گناہوں کے دلسل سے بچانے کے لیے اللہ بس تو ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ اے اللہ رحمت کی رسی ڈال دے، رحمت کا ہاتھ بڑھا دے، رحمت کی ہوائیں چلا دے، اللہ رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں کھینچ لیں اور گناہوں سے ہمیں حفاظت فرما، اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی، نیک زندگی ہمیں عطا فرما، تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جنید بغدادی کو پہلوانی کی زندگی سے نکال کر تو نے اللہ دین کا پہلوان بنا دیا، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی زندگی سے نکال کر اللہ تو نے ان کے ولی بنا دیا۔ اے اللہ بشر حافی کو اے اللہ شراب کی زندگی سے نکال کر اے اللہ تو نے دین کی شراب سے پلا کر اللہ جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ کئی ایسے اللہ والے بندے ہیں، نیک ہیں، جن کو تم نے گمراہی کی گناہوں کی زندگی سے نکال کر راہ راست پر لا دیا ہے۔ اللہ ہم بھی گمراہی کی زندگی میں ہیں، گناہوں کی زندگی میں ہیں، اللہ گناہوں کی نافرمانی کی زندگی میں ہیں۔ اللہ تو ہمیں بھی گناہوں کی زندگی سے نکال کر اللہ ان بزرگوں جیسی، ان اولیاء اللہ جیسی اللہ ہمیں بھی زندگی ہماری بھی زندگی کو بنا دے، ہمیں بھی ولایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی نیکوکاری عطا فرما، ہمیں بھی تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اللہ والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ شراب سے بچا لے، زنا سے بچا لے، بدکاری سے بچا لے، حسد کے گناہ سے ہمیں بچا لے، قتل کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ابھی یہ گناہوں کا اے اللہ خامیوں کا نافرمانیوں کا اے اللہ تذکرہ ہوا ہے، ان تمام گناہوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قوم میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے گناہ جنم لے رہے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرما، پوری قوم کی حفاظت فرما، پوری قوم کی حفاظت فرما، پوری قوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک بہت غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے، ظالم حکمران کا تسلط ہو چکا ہے، نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ اے اللہ مسلم لڑکیوں کی ایمان پر اللہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو مرتد کیا جا رہا ہے، اے اللہ ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے، تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم جب پیدا ہوئے تھے، جب ہماری پیدائش ہوئی تھی، ہماری جب ولادت ہوئی تھی، اے اللہ تو نے بہت بڑا احسان کیا، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا، مسلمان والدہ کی کوک سے ہم نے جنم دیا ہے، اس کی گود میں ہمیں ڈال دیا تھا۔ اے اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کئی بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، اے اللہ یہودی کے گھرانے میں بھی، مجوسی کے گھرانے میں بھی، ہندو کے گھرانے میں بھی، عیسائی کے گھرانے میں بھی، سکھوں کے گھرانے میں بھی، اے اللہ ان کے گھرانے میں بھی بچے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، ان کے گھرانے میں ہم کو تو نے پیدا نہیں کیا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے تو نے اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، قرآن کی دولت دی۔ اللہ ہمیں ایمان کی صحیح قدردانی عطا فرما، صحیح قدردانی عطا فرما۔ اللہ ہماری بے ادبی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما، موت تک ہماری اس ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اور جب موت آ جائے تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ سکرات سے حفاظت فرما، موت کے عذاب سے حفاظت فرما، موت کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، موت کی زحمت سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر ہو جائے سے فیصلے فرما۔ جب ہماری موت آ جائے تو ہمارا چہرہ کالا نہ پڑے، اے اللہ ہمارا چہرہ منحوس نہ ہو، ہمارا چہرہ ملعون نہ ہو، ہمارا چہرہ ہنستا کھلتا ہوا خوش و خرم ہو، دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے۔ اے اللہ ہمارا ایسا چہرہ ہو، نیک اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ۔ اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی کا شہر ہو، اے اللہ مسجد نبوی ہو، رات کا تہجد کا وقت ہو، اور ہمارا سر سجدے میں جھکا ہوا ہو، اور ہماری زبان سے اللہ